کہا یہ جاتا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو سڑکوں پر گھسیٹیں گے. جی جی، جب زرداری بیماری حکومت میں آتا تھا ہمیشہ اور آپ کو یہی کہتا تھا کہ شہباز شریف اور نواز شریف میں تمہیں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. اور جب شہباز شریف اردلی اور نواز شریف حکومت میں آتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ زرداری ہم تمہیں سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، تمہارا پیٹ پھاڑ کے اوجری باہر نکال کے ملک کا لوٹا ہوا پیسہ واپس خزانے میں جمع کروائیں گے. آپ سمجھتے تھے کہ یہ بڑے مخلص ہیں آپ سے، پاکستان سے اور پاکستان کی قوم سے. ایسا بالکل بھی نہیں تھا. ایکچولی انہوں نے ایک دوسرے کو نہیں گھسیٹنا تھا، انہوں نے آپ کو پاکستانی قوم کو سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا. مہنگائی کی آڑ میں، بے روزگاری کی آڑ میں، لوڈ شیڈنگ کی آڑ میں، ٹیکسوں کی آڑ میں، گوبر ٹیکسوں کی آڑ میں، سولر پینلز کی آڑ میں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں اور تمام محکموں کو بند کر کے سڑکوں پہ تو انہوں نے آپ کو گھسیٹا ہے، آپ ہی سمجھ نہیں پائے. اور دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے پیٹ نہیں پھاڑنے تھے، انہوں نے آپ کے پیٹ پہ لات مارنی تھی. جی جی، وہ آپ جیسے یہ مار رہے ہیں اور آپ کا کھانا پینا تنگ کیا ہوا ہے، آپ کی 2 وقت کی روٹی بھی ممکن نہیں ہے آسانی سے. در حقیقت یہ ایک دوسرے کو نہیں آپ کو پیغام دے رہے تھے، آپ کو ہی سمجھنے میں بڑی غلط فہمی ہوئی ہے. پھر یہ کہتے تھے کہ ہم جب آئیں گے تو عوام کو بجلی کے 300 یونٹ فری دیں گے. در حقیقت انہوں نے آپ کو 300 یونٹ فری نہیں دینے تھے، آپ سے وہ 300 کھینچنے تھے واپس، جو آپ مشکل سے اوکھے سوکھے ہو کے اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے بجلی کے استعمال کر رہے تھے اور بل بھر رہے تھے. تو لہٰذا انہوں نے ہر وہ وعدہ جو ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے یا آپ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے آپ سے ووٹ لینے کے لیے کیا تھا، در حقیقت وہ ایک دوسرے کو مانی باتوں میں اشارہ کر رہے تھے کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے تو عوام کو اس طرح گھسیٹنا ہے، عوام کو اس طرح سے رگڑنا ہے، عوام کا اس طرح سے کچومر نکالنا ہے، اس طرح عوام کو چونا لگانا ہے. اور آپ بالکل یہ وہی کر رہے ہیں دونوں، لیکن آپ کو سمجھنے میں دقت ہوئی. چلے کوئی نہیں، آپ کو تو سمجھنے میں دقت ہوئی، پر میں ہوں نا آپ کو بتانے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے. آپ نے ٹینشن نہیں لینی. یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی ورڈ اباؤٹ، آئی ایم ہیئر ٹو ہیلپ یو آؤٹ. اور آپ کو سمجھانے کے لیے میں ہوں نا یہاں پہ. اور تو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی ملک کی جو قومیں ہوتی ہیں نا، وہ دھماکوں سے، بموں سے، جنگوں سے تباہ نہیں ہوتی، تباہ ہوتی ہیں کرپشن سے، مہنگائی سے، بے روزگاری سے اور ناانصافی سے، اور معاشرے اور سوسائٹی میں عدل ختم ہونے سے. اور جس طرح سے پاکستان آہستہ 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 ترقی کی منازل نہیں طے کر رہا، در حقیقت یہ تباہی کی طرف اپنا سفر جاری و ساری رکھے ہوئے، کیونکہ ملک کے سب سے بڑے چور، ڈاکو، لٹیرے، ٹھگ، سسیلین مافیا، یہ میر جعفر، میر صادق اور ذہنی مریض عاصم منیر جس نے ملک کے اوپر اس وقت مارشل لا لگایا رہا ہے، ان لوگوں کی یہی کاوشیں ہیں کہ عوام سے جتنا ہو سکے نا ان کی رگوں سے نچوڑ لیں، اپنے اکاؤنٹوں میں ڈال لیں، آف شور کمپنیاں بنا لیں، جزیرے خرید لیں، کارخانے بنا لیں، فرینچائزیاں لے لیں، اور ریٹائرمنٹ کے بعد امریکی شہریت لے کے یا کینیڈین شہرت لے کے اڑن چھو ہو جائیں. دیکھ لیں آپ، ایک بھرمار ہے ریٹائرڈ جرنلز کی، ایک بھرمار ہے ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کی، ریٹائرمنٹ کے بعد اڑن چھو ہو جاتے ہیں، کبھی کینیڈا، کبھی امریکہ، کبھی بیلجیم، کبھی سوئٹزرلینڈ، اور کبھی کہیں تو کبھی کہیں. آپ تو ملک میں ہی ہیں. پہلے بھی پس رہے تھے جب یہ تھے، ان سے پہلے والے جب تھے تب بھی آپ پس رہے تھے، اور اب جو یہ لیٹسٹ ٹھگوں، چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کے ٹولے آئے ہوئے ہیں زرداری بیماری کی شکل میں، شہباز شریف اردلی کی شکل میں، پاکستان اور پنجاب کے پٹواریوں کی ون اینڈ اونلی کتی ماں مریم نواز کی شکل میں، تھیف منسٹر، چور منسٹر، وزیر اعلیٰ پنجاب، کتی ماں آف پٹوارز مریم نواز کی شکل میں. تو آپ کتنے آسودہ ہوئے ہیں، کتنی آپ کے گھر میں خوشحالیاں آئی ہیں، کتنے آپ کے روزمرہ کے معاملات سیٹ ہوئے ہیں، کتنی اچھی لیوش اور لگژوریس لائف آپ گزار رہے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی لائف میں امپروومنٹ آئی ہے تو پھر تو میری اللہ سے دعا ہے کہ یہ لوگ اور حکومت کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے یہ حالات پچھلے سالوں کی نسبت تنزلی کا شکار ہوئے ہیں، آپ بدحالی کی طرف گئے ہیں، آپ خوشحالی سے جو ہے آپ تنگی کی طرف آ رہے ہیں، تو ان لوگوں کو اور اس نظام کو گرانا ہے اور عمران خان کو بچانا ہے. کیونکہ عمران خان کا ہر منصوبہ، عمران خان کی ہر سوچ، عمران خان کا ہر نقطہ، عمران خان کا ہر ارادہ آپ کے لیے ہوتا تھا، پاکستان کے لیے ہوتا تھا، پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے ہوتا تھا.
तभी तो उसने आपके लिए मुफ्त में रिहाइश गाहें बना दी, मुफ्त में आपके लिए लंगर खाने बना दिए, 15-15 लाख का आपको सेहत कार्ड दिया ताकि आप इलाज करवा सकें, किसी भी किस्म की कोई भी बीमारी हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। उसके साथ साथ उसने आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ाने के लिए अन्नमल यूनिवर्सिटी, अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटियाँ बना के दी। अभी वो और भी बनाता, कुछ और अरसा रुक जाता। उसके साथ साथ उसने आपको शौकत खानम मेमोरियल कैंसर ट्रस्ट हॉस्पिटल बना के दिया। और अभी भी जेल में बैठे हुए भी उसे इस चीज़ की फ़िक्र है कि इन प्रोजेक्ट्स पे काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार है और उतनी तेज़ी से नहीं हो रहा जितनी तेज़ी से खान साहब की एक्सपेक्टेशन थी। यानी कि अगर वो जेल से बाहर होते तो अब तक पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों में कैंसर हॉस्पिटल शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट के नाम से खुल चुके होते। उसके अलावा मज़ीद और यूनिवर्सिटियाँ बनी होती, मज़ीद और कॉलेजेस बने होते, मज़ीद और जो हैं इदारे बने होते जिसमें बच्चे तालीम हासिल कर सकते। क्योंकि ये पाकिस्तान और पंजाब के पटवारियों की वन एंड ओनली गोड थीफ मिनिस्टर कुत्ती माँ मरियम नवाज़ ने तो तालीम और सेहत का 50 बिलियन का जो है ना बजट कट करके फिल्म सिटी बना रही है। यानी कि अब आपको अपने बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, अपने बच्चों को नाचना सिखाएं, डांस अकेडमीज़ में डालें, गाना सिखाएं, सिंगिंग अकेडमीज़ में डालें, कथक और दूसरे तमाम किस्म के जो रक्स हैं वो सिखाने की ट्रेनिंग दें ताकि आपके बच्चे जो हैं बड़े हो के फिल्म सिटी में मुलाजमतें हासिल कर सकें। जिसका नाच अच्छा हो वो नाच सके, जिसका गाना फर्स्ट क्लास हो वो गा सके, जिसको एक्टिंग का शौक़ हो वो एक्टिंग कर सके। इसीलिए तो लाहौर में 60 एकड़ ज़मीन पर फिल्म सिटी बन रहा है। बंदा पूछे, मुल्कों की तरक्की तालीम से होती है, बेहतरीन सेहत की सहूलियात से होती है, अदालतों के बेहतरीन अदल इंसाफ के निज़ाम से होती है। मुल्क में एक जैसा निज़ाम अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, सब के लिए एक जैसे निज़ाम से होती है। तरक्की का बड़ा शौक़ है ना, अमेरिका की तरक्की देख लें, बरतानिया की देख लें, ऑस्ट्रेलिया की देख लें, कनाडा की देख लें, तब आपको पता चलेगा कि तरक्की याफ्ता ममालिक क्या होते हैं और सो कॉल्ड तरक्की पजीर ममालिक जो पिछले 80 साल से पाकिस्तान है उनकी हालत क्या होती है। सोचने की बात है, सोचा करें और देखा करें, बाद में डिसाइड किया करें कि हम जो कह रहे हैं उसमें किस हद तक सदाकत है और जो आप सोचते हैं उसमें किस हद तक मुनाफिकत है। बहुत शुक्रिया, बाय।